بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج کی اس نشست میں ہم اپنی روٹین کی ویڈیو جو ہم سروس کے بارے میں بناتے ہیں وہ بنانے جا رہے ہیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کمپرومائز کمپاؤنڈنگ آف اوفینس۔ اگر کسی سرکاری ملازم کے خلاف کوئی مقدمہ قائم ہو جاتا ہے، کوئی FIR درج ہو جاتی ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی مرڈر کیس کسی ملازم کے خلاف درج ہو جاتا ہے، FIR ہو جاتی ہے، تو اس کو فوری طور پر سسپینڈ کر دیا جاتا ہے اور وہ بندہ یا تو کہیں مفرور ہو جاتا ہے یا کہیں وہ پولیس گرفتار کر لیتی ہے۔ تو ایسی صورت میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے مقدمے میں جو مرڈر کیس ہو گیا ہے اس میں کیا کوئی کمپرومائز محکمے کے ساتھ ہو سکتا ہے یا کوئی کمپاؤنڈنگ آف اوفینس کے جو ایفیکٹس ہیں وہ محکمے کی اس سروس کے بارے میں اس کے کیا اثرات ہوں گے۔ محکمے کے کیس میں یہ بات ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ جب کسی بندے پر کوئی کیس ہو جاتا ہے اور محکمہ اسے برخاست کر دیتا ہے تو اس کا کوئی کمپرومائز کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اس کا اوفینس جو ہے وہ کمپاؤنڈنگ پرائیویٹ پارٹیز کے ساتھ تو ہو سکتا ہے لیکن محکمے کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ محکمہ تو یہ کہتا ہے کہ چونکہ یہ بندہ ملازمت سے غیر حاضر ہو گیا ہے لہٰذا یہ اب ملازمت کے قابل نہیں رہا۔ اگر اس کی ایک حد تک زیادہ چھٹی ہو جاتی ہے یا زیادہ غیر حاضر ہو جاتا ہے تو پھر وہ ملازمت سے فارغ کر دیتے ہیں۔ اس کا امپیکٹ اس کی سروس پر کیا پڑتا ہے؟ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب کسی شخص پر کوئی قتل کا کیس بن جاتا ہے اور وہ مقدمہ زیر سماعت رہتا ہے اور یہ سول سرونٹ قید رہتا ہے تو وہ اس کی چھٹی نہیں شمار کریں گے بلکہ اس کو غیر حاضر شمار کریں گے۔ تو اس غیر حاضری کی بنا پر اس کو ملازمت سے برطرف کر دیا جاتا ہے۔ تو اگر وہ دیت دے کر وہ چھٹ جاتا ہے یا اس کو فارغ کر دیتے ہیں تو ایسی صورت میں اس کو ڈسمسل کے کیا اثرات ہوں گے؟ اس ڈسمسل کے یہ اثرات ہوں گے کہ محکمہ اس کو ملازمت سے فارغ کر دے گا اور رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اگر وہ بندہ سروس ٹرائبیونل میں جاتا ہے تو کیس اپیل دائر کرتا ہے، محکمہ اس کی اپیل جو ہے وہ رد کر دیتا ہے اور جب وہ سروس ٹرائبیونل میں جاتا ہے تو وہاں پر اس کو وہ سروس پر بحال کر دیتے ہیں۔ دیت کی ادائیگی وہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی ڈسکوالیفیکیشن نہیں ہے، جبکہ محکمہ یہ کہتا ہے کہ اگر دیت ادا ہو گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کنوکشن ہو گئی ہے اور آدمی گلٹی ہو گیا ہے، تو اس طرح اس کو ریلیف نہیں دیا جا سکتا۔ سپریم کورٹ کی ایک اتھارٹی ہے PLD 1999 سپریم کورٹ پیج 149، وہ یہ کہتی ہے کہ یہ کسی قسم کی ڈسکوالیفیکیشن نہیں ہے اور سروس ٹرائبیونل کا جو فیصلہ ہوا ایسے کیس میں، مرڈر کیس میں، تو اس سپریم کورٹ نے اس کو بحال رکھا اور انہوں نے کہا کہ یہ غیر حاضری کا پیریڈ جو ہے وہ ایکسٹرا آرڈنری لیو شمار ہوگا اور اس کی یہ جو وہ ہے صلح صفائی، یہ کمپرومائز یا کمپاؤنڈنگ آف ایفیکٹ، یہ ڈسکوالیفیکیشن نہیں ہوگی، اس کا کوئی بھی امپیکٹ نہیں ہوگا اس کی سروس پر۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر محکمے نے اپنی کارروائی مکمل کی ہے اور فوجداری کیس میں وہ بری ہو گیا ہے تو سم ٹائم ہم نے دیکھا کہ آنریبل سپریم کورٹ کی کچھ ججمنٹ ہیں کہ اگر ایگزیکٹلی آن دی سیم گراؤنڈز وہ بندہ بری ہوا ہے تو اس کو ری انسٹیٹ کر دیں گے، کیونکہ جو ڈپارٹمنٹل ایکشن ہوا ہے وہ انہی گراؤنڈ پر ہوا ہے جو فوجداری مقدمے کے تھے۔ تو ایسی صورت میں ہم سہارا لیں گے 2012 PLC CS 913 کا، جس میں اسی قسم کے کیس کو ڈسکس کیا گیا ہے کہ اگر فوجداری مقدمہ بن گیا ہے
تو دیوانی مقدمہ، وہ سروس کا مقدمہ جو اس کے خلاف تھا وہ ختم ہو جائے گا اور اس کو ملازمت پر بحال کر دیا جائے گا، کوئی نیگیٹو ایفیکٹ اس کے کیس پر نہیں ہوگا۔ ناظرین، ہماری اس ویڈیو کو سبسکرائب کریں، بہت شکریہ۔